ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً سب تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، ہم آج ایک بہت اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلے گا جب تک وہ خود نہ بدل لیں جو ان کے اندر ہے۔ تو بدلاؤ اور سدھار چینج لانے کے متعلق قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت اہم بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کچھ لوگ جماع کے طور پر، کمیونٹی کے طور پر یا انفرادی طور پر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بدل لیتا، تب تک اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلنے والا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا کرے، اللہ ہماری حالت کو نہیں بدل رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ تمہارے حالت کو بدلنے والا بھی نہیں ہے جب تک حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک وہ خود نہ بدل لیں جو ان کے اندر ہے۔ اور میرے بھائیوں، جیسے بہت سارے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے، چاہے دینی معاملات میں ہو چاہے دنیائی معاملات میں ہو، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو، نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ ہدایت اللہ نے نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھ کر ہدایت دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس کچھ سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ یا شکل دیکھ کر کس کی شکل بال چیز کو ہدایت دینا ہوگا، اور فلاں ایریا والوں کو ہدایت دینا ہوگا، فلاں کنٹری والوں کو ہدایت دینا ہوگا، فلاں خاندان والوں کو ہدایت دینا ہوگا، یا کچھ سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ رعد میں بتایا، سورہ 13 آیت نمبر 27، وہی سورہ رعد کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اگر ہم پلٹیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور اگر ہم اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری حالت نہیں بدلنے والا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتوں کی جگہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث سے 3 ایسی رکاوٹیں دیکھیں گے جن رکاوٹوں کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو بدل نہیں پاتا، اپنے آپ کو سدھار نہیں پاتا۔ اور صرف رکاوٹیں نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ رکاوٹوں کے علاجوں میں سے ایک ایک علاج دیکھیں گے، یعنی 3 رکاوٹیں اور 3 علاج۔ اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم سب کا مقصد ہماری انفرادی اصلاح ہے اور اجتماعی اصلاح ہے۔ ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں پائیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بتایا ہے، دیکھیے بادل آتے ہیں تب جا کے بارش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک ریلیشن شپ رکھا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو پہلے سے تقدیر میں ہے، تو تقدیر کا مسئلہ میرے بھائیوں اتنا سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان اور زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی قلم، اور اس سے کہا اکتب لکھ، اور قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساری چیزیں لکھ دے۔ تو اللہ کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ کیا ہم ایسے معبود کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا، اچھا وہ ہو گیا، یا ہم ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب کچھ پتا ہے؟ ہم کسی بھی انسان سے سوال پوچھتے ہیں، جو بھی انسان یہ ٹائپ کے سوال پوچھتا ہے کہ پہلے سے تقدیر میں ہے تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ کیا تم ایسے معبود کی عبادت کرتے ہو جسے ہونے کے بعد معلوم پڑے گا؟
یا ایسا جس کو سب کچھ پتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے، اللہ کے علم میں تو ہر چیز پہلے سے ہے، اور پہلے سے ہے وہ اتنی کنفرمڈ ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہے. جیسے کبھی کبھار ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے دیکھو یہ ہے، پھر ہم اسے کہتے ہیں کنفرمڈ ہے، بولتے ہیں ہاں لکھ کے دو، بولے نہیں لکھ کے نہیں دوں گا، اتنا کنفرم نہیں. اللہ کے علم میں جو کچھ ہے وہ اتنا کنفرمڈ ہے کہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے علم میں وہ چیز ہونے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فورس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جبر نہیں کیا کہ تمہیں غلط کرنا ہوگا یا صحیح کرنا ہوگا. اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اما شاکرن اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو انکار کرنے والے بنو، چاہے تو اچھا کام کرو، چاہے تو برے کام کرو. اچھا میرے بھائیوں، یہ چیز کے متعلق ہم قرآن اور حدیث، ہم دو دلائل دیکھیں گے. پہلی تو قرآن اور حدیث کی دلیل جو میں نے ابھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن اہتدی فلنفسہ، جو اچھا کرتا ہے تو خود کے لیے کرتا ہے، اور جو برا راستہ لیتا ہے تو خود کے لیے لیتا ہے. تو اچھا اور برا اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے تو اچھا کرو چاہے تو برا کرو، یہ قرآن کی دلیل ہو گئی. اور ہم لوگ سب بھی تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے، اب چاہیں تو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے دیا ہے اختیار. اختیار کی لمٹ ہے، ان لمیٹڈ اختیار نہیں ہے. کوئی چاہے کہ جا کر کے دنیا کو ختم کر دیں، ختم نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کے متعلق فرعون نے کیا چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دے، نہیں مار پایا. مکہ کے مشرک چاہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے، نہیں مار پائے. تو اختیار میں لمٹ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو چوائس دیا، جو چاہے تم کرو، صحیح کرنا ہے صحیح کرو، غلط کرنا ہے غلط کرو. آئیے ہم ہمارے 3 پوائنٹس آج کے شروع کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے. سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ شیطان. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا سورہ فاطر میں سورہ 35 آیت نمبر 5، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پاس اس نے کہا، سورہ الاسراء کی آیت ہے سورہ 17 آیت نمبر 62، کہ اگر اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، اگر تو مجھے مہلت دے دے تو لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی اولاد کو برباد کر دوں گا سوائے بہت کم کو چھوڑ کر. اب بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، بولتے ہیں کہ شیطان ہے ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہی کیوں؟ اور نعوذ باللہ بہت سارے لوگوں میں اس طرح کے سوال اور تھنکنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ کا اور شیطان کا کمپٹیشن ہے، اور کبھی اللہ جیتتا ہے کبھی نعوذ باللہ شیطان جیتتا ہے. انہیں ایسا لگتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں پھر شیطان کو چوائس کیوں دیا؟ میرے بھائیوں، سیدھی سمپل بات ہے. ایگزام میں ہم جاتے ہیں، ایگزام میں دیے ہوئے ہوتے ہیں ایک سوال کے 5 جواب، 3 جواب، صحیح جواب چنو. اب ایک جواب صحیح ہوتا ہے اور باقی کے جواب غلط ہوتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ باقی کے جواب آئے کہاں سے؟ وہ باقی کے غلط جواب ڈالا کس نے وہاں پر؟ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر پیپر سیٹر نے غلط جواب وہاں ڈالا ہے. کیوں؟ پرکھنے کے لیے. ایگزام اسی تو کہتے ہیں. میرے بھائیوں، شیطان غلط جواب ہے، ابلیس کا راستہ غلط جواب ہے. ہمیں وہ راستے پہ ٹک نہیں لگانا ہے، ہمیں صراط مستقیم پہ ٹک لگانا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو مہلت نہیں دینی چاہیے تھی، ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایگزام میں تو جاؤں گا، لیکن مجھے سوال کے جواب میں 3 جواب مت دینا، 5 جواب مت دینا، مجھے ایک ہی جواب دو، میں اسے جا کر ٹک لگا کے آؤں گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ ایگزام ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی تو ایگزام میں ہی ہیں، یہ ایک امتحان چل رہا ہے، اور یہ امتحان میں غلط جواب ہے، وہ ہے شیطان، اور اس جواب پہ ہمیں ٹک نہیں لگانا ہے، ہمیں صراط مستقیم پہ ٹک لگانا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھنا. اور میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ شیطان بدلنے والا نہیں ہے، سدھرنے والا نہیں ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم پوائنٹ 2 پر آئیں گے تو ہم ایک دوسری چیز دیکھنے والے ہیں جو بدل سکتی ہے، جو سدھر سکتی ہے. شیطان نہیں سدھر سکتا. اسی وجہ سے شیطان سے فائٹ کیسے کریں، اس کے سامنے کامیاب کیسے ہوں، یہ جو رکاوٹ بیچ میں ہے اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹائیں کیسے؟ کیونکہ اس نے تو اللہ کے پاس کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیرے یہ سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا ہمارا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر آگے سے حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں سے حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. اب یہ جو دشمن ہے
یہ دشمن کے متعلق میرے بھائیوں آپ سورہ ناس سے صرف ایک امیجن کرو جو ہم سورہ ناس میں پڑھتے ہیں، قل کہو اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے ملک کی، الہ الناس انسانوں کے الہ کی۔ میرے بھائیوں ہم نے اللہ تعالیٰ کو تین بار پکارے، اور 3 بار پکارنے کے بعد کتنی چیزوں سے پناہ مانگنے والے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک چیز سے۔ اور کمپیریزن میں سورہ فلق جب دیکھتے ہیں تو قل اعوذ برب الفلق ایک بار اللہ کو پکار رہے ہیں اور 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ سورہ ناس میں 3 بار پکار کر ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اندر کی چیز ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے آتا ہے۔ تھوڑا عربک لینگویج کے اندر ہم دیکھتے ہیں، عربک لینگویج میں وسوسہ ڈالنے والے کو موسوس کہتے ہیں۔ وسواس یعنی مبالغہ ہے اس میں، مطلب کہ انٹینسٹی ہے، بہت وسوسے ڈالنے والا، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والے کو وسواس کہتے ہیں۔ اور خناس یعنی بار بار پیچھے آنے والا، بار بار پیچھے آنے والا یعنی بار بار آگے بھی بڑھتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، بار بار پیچھے آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث میں بتایا جو اس آیت کی کامنٹری میں اور صحیح سند سے ہے کہ شیطان جالس علی قلب ابن آدم کی اولاد کے سینے کے قلب پر بیٹھتا ہے، جیسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے ویسے ہی وہ پیچھے آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کو بھول جاتے ہیں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو شیطان یہ جو ہمارا دشمن ہے، اس کی دشمنی اتنی سیریس ہے کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تو ہی بچا اس سے، اور اللہ کو جو پکار رہے ہیں تو 3 بار پکار کر اس ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیوں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ وسوسے کا جو ٹاپک ہے تو یہاں پر پرائمری رول جنوں کا ہے، سیکنڈری رول انسانوں کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ 2 دوست بیٹھے، ایک دوست کے دل میں خیال آیا کہ یہ غلط کام کروں، اب وہ آیا کہاں سے؟ وہ سمجھتا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں نے سوچا، حالانکہ ایک ایکسٹرنل سورس سے اس کے اندر یہ تھاٹ ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتا دی، یہ وسوسہ ڈالا گیا من الجنتی۔ اب وہ دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے چلو یہ غلط کام کریں گے، والناس۔ اس سے کمپیریزن میں آپ دیکھیں گے سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 112، جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے سارے نبیوں کے لیے دشمن مقرر کیے، شیاطین، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ وہاں پہ انسانوں کو پہلے ذکر کیا گیا اور جنوں کو بعد میں، کیونکہ نبیوں کے دشمنوں میں ہم دیکھیں گے تو فرنٹل رول انسانوں کا تھا۔ بدر کی جنگ میں کون لڑنے آئے تھے؟ جن تھے کہ انسان تھے؟ وہ انسان تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے دشمنوں کی جب بات ہے تو وہاں پر پہلے انسانوں کا ذکر ہے، لیکن وسوسے کے ٹاپک میں پہلے جنوں کا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں شیطان کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، اور میرے بھائیوں علاجوں میں سے ہم ایک علاج دیکھیں گے، اور وہ ایک علاج ہے علم حاصل کرنا۔ کیونکہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، مطلب صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہوتا ہے، وہ راستہ جس پہ شیطان رکا ہوا ہے۔ شیطان کہاں رکا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پہ رکا ہوا ہے۔ اور سنن ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعون، در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذرا غور سے سنیے، وہ ملعون ما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد، وما والہ، اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، وعالم اور متعلم، عالم یا طالب علم، عالم یا اسٹوڈنٹ آف نالج، یہ 4 چیزیں وہ لعنت سے بچی ہوئی ہے۔ مطلب دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن کوئی کہے گا بھائی اسلام نے تو اجازت دی ہے نا دنیا میں رہو، ہاں اجازت دی ہے، لیکن اللہ کو بھول کر رہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کو یاد کر کے ہم رہیں گے۔ اقرا بسم ربک ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے ہے، تو ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ کی یاد اور یاد سے جڑی ہوئی چیزیں یہ لعنت سے بچی ہوئی ہیں۔ اور شیطان کے اگر ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے تو ہمیں علم سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کی اسٹریٹجی کو سمجھنا، اس کی موڈس آپرینڈی کو سمجھنا، اس کے حملوں کے ویپنز کو سمجھنا۔ میرے بھائیوں اگر کہیں پر جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سائڈ سے اسپائس بھیجے جاتے ہیں دوسرے سائڈ کہ جاؤ وہاں کی معلومات حاصل کر کے آؤ، وہاں کی انفارمیشن ملے گی تو ہم لڑ سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان کے بارے میں بہت ہی اسٹریٹجک، اہم، امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے،
جو انفارمیشن کی بنیاد پر ہم شیطان کو ڈیفیٹ کر کے اس پر غالب آ کر صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں. یہ آبسٹیکل کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں بدلاؤ کے راستے سے, اپنے آپ کو بدلنے کے راستے سے. لیکن ہمیں علم سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا. اور یہ ہو گیا فرسٹ پوائنٹ. ہم نے پہلی رکاوٹ دیکھے, اور پہلی رکاوٹ ہے شیطان. اس کے علاج میں ہم نے کیا دیکھا؟ علم حاصل کرنا. میرے بھائیوں, یہ تھیوریٹیکلی نہیں ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کی جب کوئی بات ہم سنیں, پریکٹیکلی ہونا چاہیے. کیسے ہم اپنی لائف کے اندر علم کو لائیں گے, کیسے ہم اپنے آپ کو علم کی مجلسوں سے, گیدرنگ سے, لیکچر سے, کتابوں سے, قرآن کے ترجمے سے, حدیث کی کتابوں سے کیسے جوڑیں گے, یہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کر سکیں, جو کوئی چھوٹا دشمن نہیں ہے, خطرناک دشمن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو 3 بار پکار کر کے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, اب ایک شخص اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے, اپنے حالات چینج کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلی رکاوٹ تو شیطان, اس کے وسوسے, اس کی ساری چیزیں, وعدے. شیطان وعدے بہت سالڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 120, یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. شیطان وعدے کرتا ہے, تمنائیں پیدا کرتا ہے, اور شیطان کے وعدے نہیں ہے سوائے دھوکے کے. دھوکا ہے, یہ ڈسپشن ہے. تو شیطان وعدے کیا کرتا ہے؟ دیکھو وہ اچھا سا ولا تمہارا ہو جائے, وہ ٹاور میں تمہارا گھر ہو جائے, سی ویو دکھائی دے, اچھے سے اچھا فرنیچر ہو, پھر بہت خوش زندگی جیو گے, سب پرابلم تمہارے سالو ہو جائیں گے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایسے گھر ہیں, لیکن نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا ہے. تو ایسا حقیقت میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو فیکٹ یہ ہے, شیطان وعدے کرتا ہے, کہتا ہے تم میری بات مانو خوش رہو گے. جنت کا بھی وعدہ کر دیتا ہے. تو شیطان کے وعدے, شیطان کے سارے ڈسپشن, دھوکے, اسے سمجھنا, اس کے علاج میں ہم نے دیکھا علم حاصل کرنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ کے بعد سیکنڈ رکاوٹ کیا ہے. اب سیکنڈ رکاوٹ ہے ہمارا نفس. ہمارا نفس. اور میرے بھائیوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ یوسف میں سورہ 12 آیت نمبر 53, ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس برائی کا حکم دیتا ہے. برائی کا حکم دینے والا تو شیطان ہے. اب نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے, لیکن کب؟ سورہ شمس میں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ 91 آیت نمبر 6 اور 7, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور نفس کو جو ہم نے سوارا اور اسے صحیح اور غلط کی پہچان دی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑ دیا. پتا چلا نفس سدھرتا بھی ہے, بگڑتا بھی ہے. نفس کی تربیت اگر کریں گے, تزکیہ کریں گے, سدھاریں گے, تو نفس ہمیں اچھی کام کا حکم دے گا, ہمیں اچھے کام پہ آگے بڑھائے گا. اور نفس اگر بگڑ گیا گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی سے, اس کی بری تربیت ہو گئی, تو پھر وہ ہمیں برائی کا حکم بھی دے سکتا ہے, جیسے کہ قرآن کی آیت سے ہمیں دلیل ملتی ہے. میرے بھائیوں, آپ نے ایک سوال شاید سوچا ہوگا کبھی, اور رمضان کے مہینے میں یہ سوال آتا ہے کہ رمضان میں تو شیاطین قید ہوتے ہیں. شیاطین قید ہوتے ہیں. کیا دیا ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, پھر لوگ کیوں گناہ کے کام کرتے ہیں؟ پھر کیوں کرتے ہیں؟ وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے 11 مہینے میں نفس کی تربیت ہو جاتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے شیطان کے کمانڈز کے انڈر میں. اب 12ویں مہینے میں جب شیطان قید ہے تو نفس اس کے بعد 12ویں مہینے میں کنٹینیو کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر فین چل رہا ہو, اگر ہم آف بٹن دبا دیں تو بھی تھوڑی دیر تک گھومتا رہے گا, کیونکہ اسے گھومنے کی عادت ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں نفس کو عادت پڑتی ہے. اگر ڈسٹنگوش بٹوین کریں گے, شیطان سدھر نہیں سکتا ہے. اسی لیے ہم نے اس کے ہتھ کنڈوں کے متعلق علم حاصل کرنا سب سے اہم سمجھا. بہت سارے پوائنٹس ہیں, لیکن اس پوائنٹ کو ہم نے سب سے زیادہ اہمیت دے کر آج کے درس میں دیکھے. لیکن نفس کے متعلق میرے بھائیوں, نفس سدھر سکتا ہے. نفس ہمیں اچھے کام میں آگے بڑھا سکتا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اللہ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا. اب میرے بھائیوں, یہ پہچاننا, آج کیا پرابلم ہے, بہت سارے لوگ دنیا کے ایسے ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سائنس تو شیطان کا کنسپٹ بتا نہیں سکتا ہے, نفس کا کنسپٹ نہیں بتا سکتا ہے, لیکن قرآن و حدیث میں یہ بات کلیئرلی دی ہوئی ہے. ہمارا ایمان ہے اس بات پر. آئیے نفس کی تزکیہ کیسے کریں, نفس کو سدھاریں کیسے, نفس کو ٹھیک کیسے کریں. بہت سارے پوائنٹس ہیں, پوری کتابیں, پورے لیکچرز اس موضوع پر ہے. وہ باتوں میں سے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, لیکن یہ ایک بات جو میں بتانے والا ہوں تھوڑی سی مشکل بات ہے, خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے لیے. کیا مشکل بات ہے؟
لیکن گارنٹیڈ ریزلٹس ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی بات ہے. اگر کریں گے تو آپ کو خود ریزلٹ دکھے گا، لیکن انشاءاللہ، لیکن کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، خاص طور سے ہمارے معاشرے میں. اور پوائنٹ یہ ہے، یہ حدیث بہقی کی میں ہے اور صحیح سند سے امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں جمع کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی کو. لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے؟ موت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کثرت سے یاد کرو. ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ اگر کوئی جوان آدمی موت کا نام لے لے تو ارے موت کا نام کیوں لے رہے ہو؟ مرے تمہارے دشمن، موت کا نام مت لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر الذکر، کثرت سے یاد کرو. مطلب صرف یاد کبھی کبھی کرو نہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، قبرستان میں گئے، وہ تو کریں گے ہی انشاءاللہ، لیکن اس سے زیادہ کثرت سے یاد کرو. اور میں آپ کو بتاؤں، جو ہم صبح صبح اٹھ رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بھی موت کی یاد ہے. کون بتائے گا کہاں ہے؟ صبح اٹھ کر جو دعا پڑھ رہے ہیں اس میں موت کی یاد ہے. کہاں ہے؟ ہاں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ہم نے اپنی نیند کو موت کہا، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. مطلب ایک دن آئے گا جس دن ہم اٹھیں گے ہی نہیں، ایسا سوئیں گے کہ مر گئے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اٹھتے ہی موت کو یاد کر رہے ہیں. گاڑی میں چل رہے ہیں، گاڑی کو آن کر رہے ہیں، کیا دعا پڑھیں گے؟ اس میں بھی موت کی یاد ہے. کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ یہ گاڑی سے میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک دن ایک ایسے سفر پہ جانے والا ہوں، لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ کی طرف واپس لوٹوں گا. تو ہم یاد کر رہے ہیں موت کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو. نماز پڑھ رہے ہو، موت کو یاد کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان بھٹکنے لگتا ہے، اگر وہ لوگ یہ چیز کریں گے ان کی نماز میں کیسے دھیان نہیں لگے گا؟ آپ بتاؤ کیسے نہیں لگے گا؟ سوچو اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص کے سر پہ آدمی گن رکھ دے، کہے کہ کوئی آخری خواہش ہے، وہ کہے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو. وہ 2 رکعت پڑھے گا تو کتنا خوشو سے پڑھے گا نا، کتنا اچھے سے پڑھے گا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، ایسی نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ہر نماز یہی سوچ کے پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیوں کر کے دیکھیے ہی نہیں، کریے، اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً رزلٹ دے گا. اور ہر نماز میں موت کو یاد رکھنا کرنا ہے، دن میں کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے. اور اگر آدمی وہ کرے گا تو نفس کنٹرول میں کیسے نہیں آئے گا؟ لیکن یہ چیز خاص طور سے جو کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ کس کے لیے ہے؟ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے یا جوان لوگوں کے لیے ہے؟ بوڑھے لوگ تو یاد کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میرے جانے کا ٹائم آ گیا. لیکن جوان لوگ یاد کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی کہ کوئی جوان آدمی موت کو یاد کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ بوڑھے لوگوں کے لیے کہ جوان لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے ہے، کیونکہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ سب کے لیے ہے. تو یہ ہمارے لیے پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا آج کے اس درس میں. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ نفس. یہ نفس انسان کو ابھی ایک دشمن تو ہے ہی شیطان، اور سیکنڈ دشمن ایک اور نفس بھی کہہ رہا ہے کہ غلط کرو. اب رکاوٹیں ہیں یہ. ایک انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے لیکن بدلنے میں یہ رکاوٹیں ہیں. تو یہ ہو گئی سیکنڈ چیز. تھرڈ، تیسری رکاوٹ، اور ہم انشاءاللہ آج کے درس میں اتنا ہی لے رہے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ ایک جمعہ خطبہ سن چکے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ ایک دوسرا درس سن رہے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ ہمارا آج کے درس میں کہ تیسری کون سی رکاوٹ ہے بدلنے میں، اپنے آپ کو سدھارنے میں؟ اور وہ تیسری رکاوٹ ہے یہ دنیا. بہت سارے لوگ یہ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا ان کو صحیح راستے سے غلط راستے پہ لے آتی ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ درس اور بیانات میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی نوجوان اب دین کی طرف قریب آ رہا ہے، پھر دیکھتے تھوڑے دنوں بعد غائب ہو گیا. کون لے کر گیا؟ تو دنیا لے کر گئی. تو دنیا بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہی کہ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم یہ جلدی گزرنے والی زندگی کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر ہے اور باقی کر رہنے والی ہے، الگ آیت میں کہا. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے. دھوکا کیسے ہے؟ سوچو اگر ایسا ہوتا کہ ایک آدمی جیسے ہی دیندار بنتے آ رہا ہے، دینداری میں بڑھتے آ رہا ہے، ویسے ہی اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی پراپرٹی بھی بڑھتی آتی ہے. اگر ایسا ہوتا
جتنے دیندار بن رہے ہیں اتنی زیادہ پراپرٹی ہو رہی ہے، اور جتنے دین سے دور گئے اتنی پراپرٹی کم ہوتی جا رہی ہے، کمائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ سب سے زیادہ جو بے دین ہے وہ سب سے غریب و فٹیچر ہے، اور سب سے زیادہ شکل میں بھی خراب، سب سے زیادہ عزت میں کمزور، پریشان حال جو دین میں کمزور، اور دیندار یعنی سب سے اچھے حال میں، اگر ایسا ہوتا تو سب کو سمجھ میں آیا تھا۔ لیکن ہے کیا، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے، گنہگاروں کو بھی دیتا ہے۔ نیک لوگوں پر بھی آزمائشیں آتی ہے، برا کام کرنے والوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں تمہیں پرکھتا ہوں، نبلوکم میں تمہاری آزمائش لوں گا، شر سے یعنی جسے تم شر سمجھتے ہو، اور خیر سے فتنہ آزمائش کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ آزماتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب کو سمجھ میں آیا تھا یہ دنیا کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی بار جا کر بھول جاتے ہیں اپنے اصل مقصد کو، اور یہ دنیا کے دھوکے میں پڑھ کر صحیح راستے سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے فوکس کو کھو دیتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار نہیں پاتے ہیں، اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے، اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے، دنیا روکتی ہے ان کو، اور یہ دنیا بہت خطرناک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج آسان ہے، آخرت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مد دنیا فی الآخرہ، دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے، سوائے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے، کیا لے کر آئے گی؟ انگلی سمندر میں ڈبائیں گے، کیا لے کر آئے گی؟ یہ دنیا بس اتنی سی ہے، اور جو جتنا باقی رہ گیا پانی جو انگلی پہ نہیں آیا وہ آخرت ہے۔ سمندر لوگوں کے مائنڈ میں کیسا ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ قریب قریب آخرت بیٹر ہے۔ بیٹر یعنی کتنی بیٹر؟ یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، اور یہ تھوڑا سا امتحان ہے۔ obviously میرے بھائیوں، ایگزام تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، جو اسکول کالج کے بھی ایگزام ہوتے ہیں 3 گھنٹے 2 گھنٹے، اور پورا سال پورا کریئر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 2-3 گھنٹے کے ایگزام میں پاس ہو سکتا ہے، تو اگر 6 مہینے کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں بھی پاس ہوگا۔ یہ 25 50 60 70 سال کے ایگزام میں پاس ہو رہا ہے، تو اگر 500 1000 200 1000 10,000 25,000 سال کا امتحان ہوتا تو اس میں بھی رزلٹ معلوم پڑ جاتا ہے۔ اتنی زندگی، جتنی زندگی کافی ہے کہ جسے شکر گزار بننا ہے وہ بن سکتا ہے، جسے انکار کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، اسے جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا علاج یہ ہے آخرت کو یاد کرنا، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنے کے لیے۔ اور یہ سب اٹریکشنز، یہ سب چوڑی سڑکیں، بڑی عمارتیں، خوبصورت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خضیرۃ و حلوۃ، دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے، تو اس کے دھوکے میں بہت سارے لوگ پڑتے ہیں، بہت آسان ہے پڑھنا۔ تو یہ دنیا کے دھوکے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخرت کو یاد کرنا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن ملے، انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں میں، مثال ہے، اگر یہ انفارمیشن ملے کہ آپ جو یہاں کے سالمیہ کے رہنے والے لوگوں کو گورنمنٹ سالمیہ سے ہٹا کر کے دوسری ایریا میں شفٹ کر رہی ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ obviously سب سے پہلے جا کر چیک کریں گے کون سی ایریا ہے، بھئی کیسی جگہ ہے، جا کے چیک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تھی مثال، اب انفارمیشن دے رہا ہوں۔ انفارمیشن یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا ایڈریس بدلنے والا ہے، ہم میں سے ایک ایک کا ایڈریس بدلنے والا ہے، اور ہم میں سے ایک ایک کا ایڈریس یا تو جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگا۔ تو کیسی جگہ ہے معلوم کر لینا چاہیے نا، جنت ہے تو کیسی ہے جو، اور جہنم کیسی ہے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ایڈریس بدلنے والا ہے۔ بھائی سالمیہ سے شفٹ کر کے دوسری ایریا میں ڈالیں گے تو آپ تو ضرور چیک کرتے ہیں، تو ہمارا یہاں کا اتنا پرماننٹ ایڈریس بدلنے والا ہے، دنیا سے ہم یا تو جنت میں جانے والے تو جہنم میں جانے والے، تو کیسی جگہ ہے وہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جنت کیسی ہے میرے بھائیوں؟ میں آپ سب کو ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں، اپنے خود کے لیے، آپ خود ہی چیکنگ کریے اپنی کہ جنت کیسی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ 20 پوائنٹ یاد کریے، معلوم ہونا چاہیے جنت کیسی ہے، تاکہ جب زندگی میں آزمائشیں سامنے آئے تو آدمی فوراً صحیح راستہ چنے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جو ڈسکرائب کیا، قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 133، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کیسی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اردھا السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی بڑی، آسمان اور زمین کتنا دور، آپ کی پرسنل پراپرٹی، ایسا نہیں کہ تھوڑے دنوں کے لیے رہنے دیا گیا، اب باہر نکلو ہو گیا تمہارا ٹائم پورا، نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اعدت للمتقین، اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے
تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا. جنت ریڈی ہے، فلی ریڈی، پوری ریڈی، اپنی پوری خوبصورتیوں کے ساتھ پوری طرح سے تیار. یعنی ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوا، اب ایک آدمی پاس ہوا، پاس ہو کے جا کر دیکھا اور جنت کچھ ریڈی نہیں تھا. ایسا نہیں ہونے والا کہ اب ویٹنگ کرو، ٹرانزٹ کیمپ میں رہو. نہیں، جنت پوری کی پوری ریڈی ہے. پوری خوبصورت جنت اللہ نے تیار رکھی ہے، جو ڈسکرپشن آپ نے سنا ہے قرآن و حدیث میں. کیسے؟ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیا چیز سے بنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبینۃ من ذہب ولبینۃ من فضہ. ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. سونا چاندی کی اینٹیں. اللہ اکبر. سونے کی اینٹ. بھئی سونے کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں. سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، آلٹرنیٹ اینٹوں سے بنی ہوئی جنت آپ کے لیے یا ہم میں سے کسی کے لیے. ہمیں لیکن اس کے لیے جستجو کرنی ہوگی. جنت تیار ہے. سوچئے ذرا، اگر آپ سوچئے کہ مثال کے طور پر اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جو جمعہ کے اندر آ کر انتظار کرے گا خطبے کا جلدی پہنچے گا، سارے جلدی آنے والوں کو ایک ایک اینٹ دی جائے گی سونے کی گورنمنٹ کی طرف، تو کتنا رش لگنے والا ہے. ہاں، باہر تک رش لگ گیا. لیکن ہم لوگ اتنی سستی بات یہاں نہیں کریں گے. ایک اینٹ کی بات نہیں کرنے والے. ہم لوگ پوری جگہ، پورا محل بنا ہوا اور سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، اور آپ کے لیے میرے بھائیوں. اور وہاں پر کیا ہے؟ خالدین فیہا لہم ما یشاؤون فیہا. انہیں وہ جو چاہیں گے سب کچھ ملے گا. اور اللہ نے کہا لدینا مزید، ہماری طرف سے اور بھی ملے گا. تو ایسی جنت تیار ہے میرے بھائیوں، تیار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی جنت اللہ نے تیار رکھی ہے مالا عین رات، آنکھوں نے نہیں دیکھا. آنکھوں نے بہت سی خوبصورت چیزیں دیکھی، آپ نے فوٹو وغیرہ دیکھی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھوں نے نہیں دیکھا. ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا تک نہیں. ولا خطر علی قلب البشر، انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا. خیال تک نہیں آیا. اور انسان کے دل کی مثال کیا ہے کہ بھئی غریب سے غریب انسان ہے، ایک بھکاری ہے، لیکن وہ بادشاہ ہونے کا خواب دیکھ سکتا ہے. بھئی بادشاہ ہوتا میں تو میرا ایسا حال ہوتا. لیکن جنت کیسی ہے نہیں سوچ سکتے ہیں. انسان اپنے امیجنیشن سے، جو اتنا پاورفل امیجنیشن ہوتا ہے، لیکن جنت نہیں سوچ سکتے ہیں. اس سے بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے. اور جہنم بھی تیار ہے. اور جہنم کی آنکھ جہاں پر لوگ ڈالے جائیں گے وہ کہے گی حل مزید، اور نہیں ہے. ایک دہتی ہوئی آنکھ جہاں جیسے ہی چمڑیاں جل جائے گی ویسے ہی نئی چمڑی دے دی جائے گی. میرے بھائیوں، ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، معلوم کر کے رکھیے. کیونکہ دو میں سے ایک ایڈریس ہوگا ڈیپینڈنگ کہ ہم کیسی زندگی بتائیں گے. کیونکہ اللہ کے یہاں ایسا تو نہیں ہونے والا نا کہ شکل دیکھ کر اللہ تعالیٰ جنت ڈال دیے، یا باپ دادا بہت نیک ہے ان کو جنت ڈال دو. ایسا تو نہیں ہونے والا ہے. جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے عمل ہے، اسی مطابق تو ملنے والا ہے. آخر میں ایک مثال دے کر اس درس کو ختم کروں گا. یہ ایک مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنے آپ کو بدلا، اور جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تاکہ ہم سب بھی اپنے آپ کو بدل سکیں. اور یہ مثال ایک ایسے شخص کی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، جس نے شروع میں تو 99 مرڈر کیے تھے، 99 مرڈرز، اور بعد میں ایک اور کا کر کے ٹوٹل 100 مرڈر کیا وہ آدمی. لیکن اپنے آپ کو بدلنا چاہتا تھا. اور آخر میں بات یہ ملتی ہے کہ اسے پتا چلا ڈائریکشن کہ جاؤ تم یہ گنہگار لوگوں کی بستی چھوڑ کر نیک لوگوں میں رہو، وہاں جاؤں گے تو تم اچھی زندگی بتا سکتے ہو. اور وہ سدھار کے جذبے سے جب وہ جانے لگا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. شاید اپنے حدیث سے سنی ہوگی. میرے بھائیوں، یہ ایک مثال ہے کہ کیسے آدمی اتنا برا ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اگر وہ بدلنے پہ آ جائے. اور میں نہیں سمجھتا، انشاءاللہ ایسا نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی یہاں ہوگا جو 100 مرڈر کر کے یہاں بیٹھا ہے. اس سے تو ہم لوگ بہت کم درجے کے لوگ ہیں، ہے نا. تو ہمارے لیے اپنے آپ کو بدلنا تو کوئی اتنا انشاءاللہ مشکل چیز نہیں ہوگی. بس ہم جب دیکھتے 100 مرڈر کر کے اپنے آپ کو بدل کر کے جنت میں جگہ پا لیا اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ہم کیوں نہیں کوشش کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب کو اپنی کمیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں اوور کم کر کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کے دھوکوں سے بچ کر، نفس کے وسوسوں اور بری چیزوں سے بچ کر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد کر کے اپنی اصل زندگی کے مقصد کو یاد رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے دھوکے میں آنے سے بچ کر ہمیں آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. کہ بہت ہی اعلیٰ جو ہے آپ کے ارادے ہیں کہ چینل جو ہے آپ کھولنا چاہتے ہیں کہ تو اس طرح کا آپ کا جو جذبہ ہے، اور ایک نوجوان ساتھی ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ ان کو یہاں مدعو کر رہے ہیں، اور آپ ان سے شخصی ملاقات بھی کر سکتے ہیں.
نگاہ بلند سکن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو آپ کے جو ہے ارادے جو بلند ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے. مثلاً حضرات جیسا کہ اعلان کیا تھا مولانا کے حاجی صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے. حاجی صاحب کے بھائی آپ میں جو پرانے یہاں جانتے ہوں گے، یہاں صرف ایک ہی مسجد میں اردو میں خطبہ ہوا کرتا تھا، مسجد فرحان جو چھپرے والی مسجد تھی. یہ شخص 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں آتا اور وہ چونکہ بلڈنگ کے نیچے مسجد تھی، جانماز بچھاتا اور نماز کے بعد پھر 1 گھنٹہ بعد وہ شخص جو ہے وہاں سے جاتا، سب مل کر جو ہے اس کو اٹھاتے. تو ان کا آج صبح فجر میں انتقال ہوا، اللہ ان کو مغفرت دے. اور جو لوگ حاجی صاحب کو شخصی طور پہ جانتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے تعلق سے مزید جو ہے 10 منٹ ہم جو ہے دائیں جانب یہاں پر بیٹھیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے تعلق سے مزید بات ہوگی. جزاکم اللہ خیر آپ کے بیٹھنے کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes,